نئے سال کا جشن۔ اچھا، بہت خوشیاں منا رہے ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں، تو ون ویلنگ کر رہے ہیں، تو گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، استغفر اللہ، بعض تو شرابیں پی رہے ہیں۔ سوچنا یہ چاہیے میری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا۔ اگر اللہ پاک نے میری عمر 63 سال رکھی ہے تو ایک سال کم ہو گیا نا، میں اپنی موت کی طرف اور بڑھ گیا۔ کتنی زبردست بات کسی نے کہی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی اور گھٹا دی۔ ٹک 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 یہ جو ہو رہی ہے، یہ کہہ رہی کہ تیری عمر مسلسل کم 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 ہوتی چلی جا رہی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں، میں کسی چیز پر اتنا شرمندہ نہیں ہوا جتنا ایسے دن کے گزرنے پر ہوا جس کا سورج غروب ہو گیا، سن سیٹ ہو گیا، میری زندگی کا ایک دن بھی کم ہو گیا مگر میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ یہ عاجزی ہے اور ہماری تربیت ہے۔ یہ تو بہت بڑے صحابی رسول ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، آدمی تو دنوں ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو ایسے سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار۔ یہ زندگی جو ہمیں عطا ہوئی ہے، یہ آخرت کی نا ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کے لیے ہے، تاکہ اس ہم زندگی کو جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس کو بہتر بنا سکیں، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے یہاں پر اپنے اعمال کو بہتر کر سکیں۔ تو نیا سال یہ کوئی خوشی کا وقت نہیں ہے، بلکہ گزرے ہوئے اوقات کا حساب کرنے کا دن ہے، اور آنے والے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کا سوچنا ہے، نیو گولز سیٹ کرنے ہیں، اپنے حوصلوں کو پروان چڑھانا ہے۔ کمپنیز سال کے اینڈ پر اپنے کام کا حساب کرتی ہیں، کیا لاس ہوا، کیا پروفٹ ہوا، ریزنز پر غور کیا جاتا ہے کہ فائدہ کیسے حاصل کیا جائے، نقصان سے کیسے بچا جائے۔ اچھا، ہمیں پرسنلی سال کے اینڈ پر غور کرنا چاہیے کہ سال تو ختم ہوا، کیا میرے گناہوں کا سلسلہ بھی ختم ہوا؟ سال تو ختم ہو گیا، میں نے نیکیاں کیا کی؟ اچھا، کیلنڈر تو میں نے چینج کر لیا، اپنے آپ کو بھی چینج کیا، چہرے سے جھاڑ پچھلے برس کی کدورتیں، دیوار سے پرانا کیلنڈر اتار دے۔ اپنے پچھلے سال کا کچھ حساب کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خود اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس بات کو سمجھے کہ میرا حساب ہونا ہے، اور پھر اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے مطابق گزارے، ورنہ پھر نئے سال کی سرحد پہ کھڑے ہیں ہم لوگ، راکھ ہو جائے گا یہ سال بھی، حیرت کیسی۔ ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے، نیکیوں میں اضافہ ہوا یا گناہوں میں اضافہ ہوا، کون سی بری عادتیں ہیں، جھاڑنے کی، ڈانٹنے کی، لڑنے کی، سود کی، رشوت کی، رشتہ داریاں توڑنے کی، وہ عادتیں، ہمارے برے اخلاق جن کو ہم چھوڑنے میں ناکام رہے، وہ کون سی نیکیاں ہیں جس کی ہم عادت نہیں بنا سکے، روٹین نہیں بنا سکے؟ کیا کسی کو نیکی کے راستے پہ چلایا؟ ایک سال کم ہو گیا، ہم جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی؟ آئندہ سال کے حوالے سے اچھی نیتیں کی؟ مجھے قرآن پاک یاد نہیں ہے، میں قرآن پاک کا حافظ نہیں ہوں، ہمت کریں قرآن پاک کے حافظ بن جائیں۔ مجھے 20 صورتیں یاد ہیں، تو چلیے نیت کر لیں کہ اس سال میں 20 صورتیں اور یاد کروں گا۔ مجھے سورہ یاسین یاد نہیں ہے، میں وہ پڑھوں گا، قرآن کا دل ہے، 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ ملک یاد کر لوں، جو سورہ ملک پڑھتا رہے گا ہر رات کو، یہ سورت اس کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ اپنے گولز سیٹ کریں آنے والے سال کے۔ نماز قضا نہیں ہوگی، اب میری قضا ہو گئی، توبہ استغفر اللہ، نماز قضا ہو گئی، اب نماز جو وقت پر ادا نہیں ہوئی اس کی توبہ کرنی ہے اور اس کی ادائیگی کی ترکیب کرنی ہے۔ قضا نمازوں کا طریقہ امیر اہل سنت کا رسالہ انشاءاللہ گائیڈ کرے گا، آپ اس کو پڑھیے گا۔ پچھلے سال رمضان کے روزے نہیں رکھے یا کچھ نہیں رکھے، کچھ رکھے، توبہ استغفر اللہ، اس کی قضا کرنی ہے، توبہ بھی کرنی ہے،
اور آنے والے سال میں نے پورے روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ پوری نہیں دی، جی وہ تو مجھے یاد ہی نہیں کتنے عرصے سے میں نے نہیں دی۔ بھائی مرنے سے پہلے حساب کرنا ہے نا، وہ پچھلا بھی پورا کرنا ہے اور اس سال بھی پوری زکوٰۃ دینی۔ حج فرض ہو گیا، نیت کریں کہ میں حج کروں گا۔ تجارت کرتے ہیں تو ذہن بنائیں آنیسٹلی تجارت کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا کسی کو، کسی کی رقم نہیں دباؤں گا۔ نوکری کرتے ہیں دیانتداری سے کریں، پورا وقت دیں۔ اب وقت کی ہم اجرت لیتے ہیں اور کام ادھر ذاتی کر رہے ہیں تو اچھا نہیں ہے نا۔ اچھا ماں باپ کے تعلق سے ہمارا معاملہ کیا ہے، ان کے حقوق کے تعلق سے کہیں کوتاہی تو نہیں ہے؟ بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ریلیٹیوز ہیں ہمارے، ان کے حقوق کے تعلق سے غور کریں، اولاد کے تعلق سے غور کریں۔ ہماری اولاد کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نماز پڑھنی آتی ہے، بچیوں کے تعلق سے غور کریں، دین سیکھنے کے تعلق سے غور کریں، فرض علوم کے تعلق سے غور کریں۔ جن گناہوں میں ہمارا ابتلا ہے، سوشل میڈیا میں گھسا رہتا ہوں ہر وقت، تو کچھ اس کے بارے میں غور کر لیں، اور دین کی ملک کی خدمت کروں گا طاقت بھر، اس کا ذہن بنائیں۔ میں کسی بھی جرم میں حصہ نہیں لوں گا، گناہ نہیں کروں گا، اور اپنی سراؤنڈنگز میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے فرینڈ سرکل میں اگر کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو میں نے تدبیر سے، حکمت عملی سے نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اس کو روکنا ہے، اپنے ملک کو صاف ستھرا بنانا ہے، اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا کرنا ہے، گھر کو بھی صاف ستھرا کرنا ہے، آفس کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، گلی محلے کو، سڑک کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے ملک کو ہرا بھرا کرنا ہے، پلانٹیشن کرنی، غریبوں کی مدد کرنی ہے، مصیبت کے ماروں کی مدد کرنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا۔ ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کا۔ نیا سال نئے حوصلے کے ساتھ، نئے جذبوں کے ساتھ، نیکیوں کے نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اللہ نصیب کرے۔